السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ڈیلی نیوز اور میں ہوں مقبول۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوگا اپنی اس امت پہ، اپنی اس قوم پہ، اپنے اس پاکستان پہ اور اپنی اس دھرتی پہ، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، جو خبر سنانے والا ہوں، وہ اتنی اہم ہے۔ پکے ذرائع جو ہیں ان سے خبر ہے یہ، میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اسکرین شاٹ میں بھی کہ یہ الفاظ سعد رفیق صاحب کے ہیں۔ تو میں فل ذمہ داری اس چینل پہ ذرائع پہ دوں گا جہاں سے میں نے یہ خبر دیکھی پڑھی اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ پاکستان میں جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے اتحاد نے ملک کی بنیادیں کمزور کر دی۔ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے اتحاد نے ملک کی بنیادیں کمزور کر دی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو میثاق جمہوریت بنیاد بنا کر میثاق معیشت پر بات کرنا ہوگی۔ اسمبلیاں توڑنے اور استعفوں کی سیاست ختم ہوگی تو ملک میں 5واں مارشل لا نہیں لگے گا۔ اب آپ سنتے آئیے گا غور سے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ رفیق شہید کے یوم شہادت پر 44 سالوں سے تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بار مشرف دور اور ایک بار جب ہم دونوں بھائی جیل میں تھے تو تب اس تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا۔ ہم اس تقریب کو مسلم لیگ نون کی تقریب نہیں بناتے۔ صدر ایوب سمیت دیگر ملک کے آمر ہیں جنہیں ہیرو بنانے کی بڑی کوشش کی گئی۔ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ میں آج بطور وزیر بات نہیں کر رہا، 75 سالوں سے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ آج ہم نے ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں عوام کو بھوکا مار دیا ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں یہ بات۔ ملک چلنے لگتا ہے تو اسے پھر گرا دیا جاتا ہے، جس کے لیے 4 بار اعلانیہ اور باقی بار غیر اعلانیہ کوشش کی گئی۔ 75 سال گزرنے کے باوجود ملک مکمل آزاد نہیں ہو سکا۔ سر کیوں ہوگا؟ جب آپ کی حکومت تھی، آپ نے 30 سال 40 سال حکومت کی ہے تو کیوں آزاد ہوگا؟ میری شکایت ملکی سیاسی جماعتوں اور قیادت سے ہے۔ ملکی سیاسی جماعتیں کیونکہ منظم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سارا چکر ہو رہا ہے۔ سعد رفیق صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جدوجہد کا وقت آتا ہے تو صرف چند 100 لوگ ہی سامنے آتے ہیں، حالانکہ ہم ووٹ کروڑوں لیتے ہیں۔ اس ملک سے کھلواڑ کرنے والے کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے۔ کون ہے جی وہ لوگ؟ سیاستدان کیوں اپنا کندھا پیش کرتے ہیں؟ نظریہ ضرورت والے ججوں کے فیصلوں سے ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ججوں سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اندازہ ہے آج ملک کہاں کھڑا ہے۔ عمران خان ملک کو دیوالیہ پان کے کنارے پر کھڑا کر گیا ہے۔ اچھا وہ کر کے لے کے آنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ نیا پاکستان بنانے والے کون ہوتے ہیں۔ سعد رفیق نے مزید کہا کہ RTS کے ذریعے نتائج بدلے گئے تھے۔ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر مہاجر بن کر آئے۔ ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ملک کدھر جائے گا، لیکن فیصلہ کوئی اور کرتا آ رہا ہے۔ عمران خان پر افسوس ہے کہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ یہ بات سنیے گا غور سے۔ عمران خان کو سمجھ ہی نہیں آئی اور بعد میں افسوس کر رہا ہے۔ کتنے سطحی شخص ہو تم کہ آپ دوبارہ کہہ رہے ہو کہ مجھے لا کر اقتدار میں بٹھاؤ۔ پگڑ مارنے والا ملک کا مستقبل نہیں ہو سکتا۔ جان چھڑوانی ہے تو سیاسی جماعتیں اور اپنے اندر انتخابات کروائیں۔ ایک شخص عقل کل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ٹکٹوں کے غلط فیصلے کرتے ہیں، ہم اب بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ عدم اعتماد ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے کہا کہ مجھے وزیر مت بنائیں۔ کروڑوں روپے لگا کر اسمبلیوں میں آیا جاتا ہے۔ مارشل لا لگانے والے، فیصلے کرنے والے جج کون ہوتے ہیں؟ ایسے فیصلے کرنے والے اب انہوں نے غیر سیاسی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کنہوں نے؟ اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو اب ذمہ داری سیاستدانوں پر 100% آ گئی ہے جی۔ اللہ نہ کرے آپ جیل جائیں، لیکن اگر جانا پڑا تو ہماری طرح خوشی خوشی جیل جائیں۔ سنیے گا اینڈ پہ میں آپ کو اس کا رزلٹ بتاؤں گا، اس کا نچوڑ بتاؤں گا، ساری تقریر پر سنتے رہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف کو سازش کے تحت جیل میں ڈالا گیا۔ کیا ان کا یہ قصور تھا کہ وہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا رہے تھے؟ اب ایک بار آپ نے یہ ساری سنی ہے، ڈائریکٹ اینڈ پہ نہ جائیے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بار بار ہوتا رہے گا اگر سیاستدان الزام تراشی کرتے رہیں گے ایک دوسرے پر۔ کیا آپ کو اب خیال آیا ہے کہ باجوہ اکیلا ذمہ دار نہیں تھے؟ تم بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو کہ تم بھی اس میں شامل تھے، باجوہ صاحب نہیں تھے شامل۔ آپ میثاق جمہوریت کو توسیع دیتے۔ عمران خان آپ نے آنا ہمارے پاس ہی ہے، کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا، ورنہ انور ابراہیم نے اقتدار میں واپس نہ آتے۔ ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوریت پیدا کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ لیڈر کو جیل میں ڈالیں تو اس کے پاس اپنے خاندان پر اعتماد کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا۔ PDM ہونا خوش بختی ہے۔ آج ایک جماعت کے علاوہ تقریباً قومی حکومت ہے۔ ایک جماعت کے علاوہ تقریباً قومی حکومت ہے۔ اچھا قوم ان کے ساتھ ہے، حالانکہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ ابھی ووٹ کروا لیں، انٹرنیٹ پہ پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ۔ جمہوریت اور سیاست کی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ آج جمہوریت کو مسلسل کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں، اب یہ والی ساری آپ نے تقریر سنی ہے، لیکن میری بات لازمی سن کے جائیے گا۔ آپ کو اس کا مطلب جو ہے انڈائریکٹلی یہ جو کہہ رہا ہے نا جی، یہ اس کو میں آپ جزید تک لے کے جاؤں گا۔ اس کا حساب صرف 2 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ چاہیے آپ کا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ لوگ تو دوسروں کو روکنے والے تھے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مت بولیں، اور اب خود کیا کر رہے ہیں؟ اور بات رہی ہیرو بنانے کی، جو ہیرو بنانے کی اس نے کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیرو بن جاتی ہے،
تو عوام بناتی ہے سر ہیرو، آپ کا باپ نہیں بناتا کسی کو ہیرو. اور انہوں نے کہا ہے کہ بطور عام بندے کے بات کر رہے ہیں تو ایجنسیاں ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ ان کو پکڑیں. عوام کو جیسے پکڑ لیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے پر، تو ان کو پکڑیں سب سے پہلے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے فوج کو انڈائریکٹلی ملک کو 75 سال برباد کرنے کا الزام لگایا ہے جو انہوں نے بات کی ہے. اور جو بات کی ہے باقی ان کی 90% باتیں صحیح ہیں، باتیں ان کی صحیح ہیں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان پہ جو الزامات لگاتے تھے وہ آج یہ خود بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی حد کر دی ہے. یزید دانا نظام کے طور پر یہ سامنے آئے ہیں اور ان کا یہ والا جو ہے ان کی سیاست کا بالکل اینڈ ہوگا انشاءاللہ. اور اب یہ خود انہوں نے کہا کہ توہین عدالت نہیں ہے جو یہ عمران خان پر ہزاروں باتیں کہتے تھے، اور اب خود کہہ رہے ہیں انڈر پریشر آ کے کرتے ہیں فیصلے. 1100-1150 ارب کا کیس ایسے ہی مٹ گئے ہیں سارے. کیسے مٹ گئے ہیں؟ ججوں کے بغیر نہیں مٹ سکتے. اور ایک بات اور ہے، عمران خان کو سمجھ نہیں آیا جی کہ باجوہ صاحب اس وقت غلط تھے اور یہ باجوہ صاحب اس وقت غلط تھے. تو جناب آپ بتا دیتے نا، آپ اسے بتایا تھا. جنرل باجوہ کو برا بھلا بھی کہا تھا آپ نے، اور آپ جب عمران خان نے باجوہ کو کہا تو اتنا رولا ڈالا گیا، یہ عوام بھی حیران ہو گئی کہ یار ہماری فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں. بیسٹ فوج ہے ہماری تو اس کو یہ گالیاں دے رہا ہے عمران خان. لیکن عمران خان باجوہ کی بات کر رہے تھے نہ کہ فوج کی. ہماری فوج بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے افسران سے بات وہ کر رہے تھے عمران خان. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنرل نے خود کو بری ذمہ کیا ہے، جو اب حاضر جنرل ہیں عاصم صاحب، سید عاصم منیر صاحب، اور سیاست دانوں کو آگے کر دیا انہوں نے کہ جی ہم تو بری ذمہ ہیں. اور باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا، تو اب سیاستدانوں پہ ڈال دیا ہے. کیونکہ اب ان کی کیونکہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. آپ کو میں آج بتا دیتا ہوں، ملک انہوں نے دیوالیہ کر کے چھوڑنا ہے. وفاقی یہ وزیر ہیں اور ان کو تنخواہیں ملازموں کو نہیں دی جانی اس ماہ، ہو سکتا ہے 6 ماہ نہ دی جائیں. خصوصاً ریلوے والے جن کا یہ وزیر بنا ہوا ہے خواجہ سے، ان کو بالکل نہیں ملنی. جو ریلوے کے حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں پہ 30 گاڑیاں چلتی تھیں اور کہاں پہ 3 گاڑیاں آپ چل. ایک اور بڑی بات بھی کہی انہوں نے کہ ہم کروڑوں لگا کے آتے ہیں اور جج یہ بن جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کا دل ہے کہ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی نہ ہو، ان کو پوچھنے والی کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو ان کا. تو یہ تو بادشاہت والا نظام میرے خیال سے لانا چاہ رہے ہیں. بادشاہت کا نظام یہ لینا چاہ رہے ہیں جس میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جس کو چاہیں لونڈی بنا لیں اور پھر درباری مولوی سے فتویٰ لے کر اس لونڈی کو حلال کروا لیں جیسے کہ بادشاہ کرتے تھے. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس بادشاہی نظام میں جو یہ بولے وہ شریعت ہو. بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب کو جن پر کروڑوں پینڈنگ کیس ہیں ان کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں یہ. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولے؟ کیا یہ یزیدی نظام نہیں چاہتے؟ کروڑوں لگا کے ہم آتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے اپنے بیان میں، کروڑوں الزام لگا کے آتے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں ہم اسمبلی میں اور جج یہ بن جاتے ہیں. مطلب کہ یہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں، قاضی بھی خود بننا چاہتے ہیں اور جو مرضی کرتے پھریں، کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہ ہو. اسی پیغام کے ساتھ اگر عوام کو اب ہوش آیا ہو کہ عمران خان صرف فوج کو باتیں نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ سارے کے سارے سیاستدان ہی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اگر آپ کو کہنا ہے برا بھلا تو آپ سب کو برا بھلا کہیں. اللہ حافظ.